السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ عمران خان جیل میں ہیں اور ان کے اوپر کئی اہم کیسز سامنے ہیں۔ کچھ چارج شیٹ ہو گئے تھے، کچھ انویسٹیگیشن میں ہیں اور کچھ چارج شیٹ ہونے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال سزا ہوئی تھی اور ان کی نااہلی بھی 5 سال کے لیے ہو گئی تھی، اور نااہلی کے بعد اب تو خیر بہت ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کی انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج ہو گیا، ان کے جو نئے صدر تھے چیئرمین وہ فارغ ہو گئے، ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ لیکن یہ جو جیل میں موجود ہیں اور یہ سارے کیسز ان کے سامنے ہیں، ان میں 2 بڑے کیسز تھے۔ ایک کیس سائفر کیس تھا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو آپ کے انویسٹیگیٹو ادارے نے چارج شیٹ کی تھی، وہ سپریم کورٹ میں لگ گیا۔ حالانکہ اس کے اوپر ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا بھی ہے، اور جو آپ کے اسپیشل کورٹ ہے، لیکن سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تھا، جس میں یہ ایک جو یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا کہ ادارے کی طرف سے کہ یہ کیس بہت اسٹرانگ ہے اور اس میں کافی شواہد ہیں اور اس میں گواہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کیس کی بنیاد پہ عمران خان کو عمر قید ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کیس کی کو اسٹڈی کیا جا رہا تھا، آیا کہ اس کیس کا جو ہے وہ اس کے اوپر عمران خان مزید سزاؤں میں جاتے، ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا، اور یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سائفر کیس میں اور شاہ محمود کو ضمانت ہو گئی، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا اور سپریم کورٹ نے اس کیس کو اسٹڈی کیا، اور بہت اہم ترین آبزرویشن کے ساتھ کہ جناب اگر اعظم خان صاحب نے بیان دیا ہے اور اس میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے اس سائفر کو کس طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو اعظم خان نے 1 مہینے 2 مہینے تک چپ کیوں رہے، یہ سوال اٹھا دیا عدالت نے، اور اس سوال کے ساتھ آپ کے ظاہر ہے کہ آرگومنٹس ہوئے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کے سائفر کے حوالے سے جو ادارے نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا اور بین الاقوامی طاقتوں کو انہوں نے فائدہ پہنچایا، تو اس کو بھی عدالت نے کہا کہ جی اس میں کوئی ایسی ثبوت ہمیں نہیں ملا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ پتہ چلے۔ پھر گواہان کے حوالے سے ان کا جو رد عمل تھا وہ بھی کچھ اچھا نہیں تھا، تو چنانچہ سائفر کے حوالے سے آپ کے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس میں جو اور سزا کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی، انہوں نے کہا یہ بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ، اس میں ان کی بڑی زبردست آبزرویشن سامنے آئی ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت ڈیٹیل میں جانے کے بجائے یہ بتانا چاہتا ہوں، جو کہ آپ تک خبر بھی پہنچ گئی ہے، کہ سائفر جو عمران خان کے لیے خطرناک کیس بن چکا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی ہے، اور وہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ اب عمران خان کا توشہ خانہ کیس آلریڈی معطلی پہ ہے، سزا ہوئی، سسپینڈ ہو گئی، اور سائفر کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ فیصلہ آ گیا کہ ضمانت ہو گئی۔ تو اب عمران خان تو سمجھ رہے تھے وہ باہر آ جائیں گے، پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے، 9 مئی کا بہت بڑا کیس ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے خفیہ میٹنگ کی تھی، کہتے ہیں اس خفیہ، انہی کے لوگ کہتے ہیں، میں اور آپ ہم پہ الزام مت دیں، ہم تو وہ باتیں کوٹ کر رہے ہیں جو ان کے لوگ، جو اہم ترین عمران خان کے لوگ تھے، جو سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر تھے، جو عمران خان کے کچن کابینہ کے ساتھ بھی رہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے باضابطہ کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو آپ نے حملے کرنے ہیں GHQ پر، ISI پہ کے آفیسز پہ، اور وہ حملے ہوئے۔ حالانکہ عمران خان گرفتار تھے، لیکن اس کے باوجود یہ حملے ہوئے، اور اس کو پروموٹ کیا چند لوگوں نے، چند لیڈرز نے، ان میں سے
چند اس وقت اشتہاری ہیں بھاگے میں، لیکن چند جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے دوسری سیاسی جماعتوں میں جا چکے ہیں۔ لیکن 9 مئی کا جو کیس ہے وہ ایک اور بہت اسٹرانگ کیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹریس ہے، اور اس کے بعد ایک توشہ خانہ کی انکوائری نیب کر رہی تھی، اور نیب نے بھی اس کیس کو اسٹیبلش کر دیا ہے۔ حالانکہ توشہ خانہ کیس میں دوسرے سیاسی لیڈرز کے نام بھی آ رہے ہیں، لیکن اس طرف کارروائی نہیں ہے، یہاں کارروائی ہے، اور یہ توشہ خانہ کی سزا کے بعد اس توشہ خانہ کے اوپر نیب اب ظاہر گرفتاری اس نے بھی مانگی ہے۔ تو عمران خان بظاہر عدالت کے اس طرح کے فیصلوں کے باوجود جیل سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک لیکن یہ بہت بڑا ریلیف ہے، کیونکہ سائفر کیس ایک بہت بڑا کیس تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اعظم خان ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اس میں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے، یعنی گواہ بن گئے تھے، اور جناب جو گواہی انہوں نے جو ہے آن ریکارڈ دی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں سائفر کیس کو اٹھا کر انہوں نے سائٹ پہ رکھ دیا، اور اہم ترین چارج شیٹ کو، اہم ترین ایویڈنس کو، اہم ترین گواہ کو انہوں نے کاؤنٹر کیا، اور اس طریقے سے شاہ محمود قریشی بھی اور عمران خان دونوں کو ضمانت بھی دے دی۔ ہاں، یہ ایک ضرور کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی عمل یا کنڈکٹ غلط ہو اس سلسلے میں، تو جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ان کی ضمانت کینسل بھی کر سکتی ہے۔ مثلا انہوں نے اپنی اختیار کے سپریم کورٹ نے ضمانت دی ہے تو کوئی نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری دی ہوئی ضمانت کو اگر یہ مس یوز کرتے ہیں تو ٹرائل کورٹ کینسل کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہم ترین کیسز جیسے میں نے کہا سائفر تھا، الیکشن کمیشن میں بھی کیسز ہیں ان کے، ایف آئی اے بھی ان کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، فورن فنڈنگ کے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بقول پی ٹی آئی کے 180 کیسز ہیں عمران خان کے اوپر۔ لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے گرد اتنے کیسز ہیں اور سالڈ کیسز ہیں، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، جس کے اوپر ادارہ جو ہے وہ اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، شاید ہو سکتا اپیل پہ جائے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ریلیف ہو گیا، کیونکہ یہ تاثر مل رہا تھا، بلکہ ان کی بہنوں نے کہا تھا کہ سائفر کیس میں عمران خان کو پھانسی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے ان کی بہن یہ بتائیں، اگر تیاری پھانسی کی تھی اور پہلے سے آپ کو پتا تھا اور اہم ترین ادارے دے رہے تھے، تو پھر کیسے ریلیف مل گیا؟ کیونکہ اگر یہ فیصلہ طے تھا کہ ان کو پھانسی ملنا ہے تو پھر تو ریلیف نہیں ملتا، اور آپ کا جوڈیشل سسٹم تو پتہ ہے۔ تو بہرحال بہت بڑا ریلیف ہے۔ آگے اہم ترین کیسز ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، آیا عمران خان اس دیوار کو بھی پار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور کیا وہ کسی طور پر بھی دوبارہ سیاست میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ ٹھوک دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔